بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی محبت رکھنا، سچی عقیدت اور جذباتی وابستگی رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھی جائے۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے اپنی امت کا انتظار کروں گا۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں کھڑے ہوں گے، فرما رہے ہیں میں آپ کا انتظار کروں گا، اور جو بھی میرے حوض پہ آئے گا وہاں سے پیے گا، جو بھی وہاں سے گزرے گا اسے پانی پلایا جائے گا، حوض کوثر جام پلایا جائے گا۔ کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ایک مرتبہ وہاں سے پی لے گا قیامت کے دن کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہے، 50,000 سال کا دن، 50,000 ہمارے جو سال ہیں اس طرح کے 50,000 سال ہو تو قیامت کا ایک دن ہے، اور پھر وہ دن کتنا سخت ہے، سورج قریب ہے، گرمی کی شدت ہے، لوگ بل بلا رہے ہیں، پسینے ہیں اور ہر کوئی پریشان ہے۔ اور رحم کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ایک مرتبہ میرے حوض سے پی لے گا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہی کیوں نہیں اس کو کبھی پیاس نہیں لگے۔ آقا فرماتے ہیں، کچھ لوگ آئیں گے میرے حوض پر، میں انہیں پہچان رہا ہوں گا، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے، اچانک میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، درمیان میں دیوار کر دی جائے گی، رکاوٹ بنا دی جائے گی، میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ آپ کی امت نہیں ہے، انک لا تدری ما بدلوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیسی کیسی تبدیلیاں کر رکھی، دین کے اندر اضافہ کر رکھا تھا، بدعات و خرافات کو دین کے اندر داخل کیا تھا، اپنی منمانی اور مرضی کا دین بنا رکھا تھا۔ کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی فرمائیں گے، سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، دور کر دو مجھ سے، دور کر دو، اس کے لیے دوری اور ہلاکت ہے جس نے میرے بعد میرے دین کو ہی بدل دیا۔ میرے بھائیوں، مقام رسالت میں کسی دوسرے کو حقدار ٹھہرانے کا اصل میں یہ بات شرک فی الرسالت ہے۔ شرک فی الرسالت، اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو وہ مشرک ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے۔ اسی طرح مقام رسالت کے اندر کسی کو شریک کیا جائے تو یہ شرک پھر رسالت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے جدا کر دیا جائے تو دین نامکمل ہو جاتا ہے، دین نامکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر معاملے اور ہر مسئلے میں قرآن اور حدیث دونوں سے رہنمائی لینا، دونوں سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے امت کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ،
لوگوں میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں۔ جب تک قرآن حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور جب بندہ قرآن کو چھوڑ دے، حدیث کو چھوڑ دے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے، وہ بندہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، وہ بندہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی حجت ہے، حدیث بھی دلیل اور برہان ہے۔ جس طرح قرآن سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، حدیث سے بھی اس طرح ہی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس چیز کی پیروی کرو، اطاعت کرو، اس چیز کو مانو، اس بات کو مانو جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، جو اللہ رب العزت نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے، وہ شریعت مطہرہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مطہرہ کے اوپر نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کسی دوسروں کی، کسی دوستوں کی کوئی اتباع نہ کریں، غیر اللہ کی اور اسلام کے ہٹ کر کسی راستے کی اتباع اور پیروی نہ کریں۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے مطابق صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مقام رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور سچی تابعداری عملی زندگی بھی نصیب فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔